السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم ناظرین، انڈرسٹینڈنگ کینسر سیریز کی اس چھٹی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کینسر کی مختلف سٹیجز کے بارے میں بتائیں گے۔ کسی شخص میں کینسر کی تشخیص کے بعد جو دو اہم باتیں ایکچولی بہت ضروری ہیں، وہ ایک یہ ہے کہ وہ کینسر کی قسم کون سی ہے، کون سی ٹائپ آف کینسر ہے، اور دوسری بڑی ضروری بات یہی ہے کہ کینسر کس سٹیج میں ہے، وہ کتنا پھیلا ہوا ہے، آیا وہ بالکل ابھی ابتدائی سٹیج میں صرف ایک ہی حصے تک محدود ہے یا خدا نخواستہ دور دور تک چلا گیا ہے۔ کیونکہ ان دو چیزوں کے اوپر کہ کینسر کی کون سی قسم ہے اور کینسر کی کون سی سٹیج ہے، اس بات کا انحصار ہے کہ ان صاحب کو یا صاحبہ کو کیا ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ دی جا سکتی ہے، اور اس بات کا انحصار کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، اس علاج کا ان کو کتنا ایک فائدہ ہوگا، کیا اللہ کی مہربانی سے وہ شفا یاب ہو جائیں گے یا کیا آگے کے حالات ہوں گے، اس کا انحصار بھی ایکچولی جن تین فیکٹرز میں سے ان میں سے دو یہی ہیں۔ وہ تین فیکٹر یہی ہیں کہ نمبر 1 ایک مریض کی جنرل ہیلتھ کیسی ہے، نمبر 2 جو ٹیومر ٹائپ ہے وہ کون سی ہے، کون سی قسم کا یہ کینسر ہے، تیسرا یہ ہے کہ وہ کس سٹیج میں ہے۔ تو ان تین چیزوں کو مد نظر رکھ کے اس کی ٹریٹمنٹ اور اس کی آؤٹ کم جو ہے نا اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اچھا، اس سے پہلے کہ اب ہم اس کینسر کی سٹیجز کا ذکر کریں، آپ کو یہ تو ہم پچھلی ویڈیو میں بتا ہی چکے ہیں کہ جو کینسر کا سپریڈ ہوتا ہے نا باڈی میں، وہ اس کے 7 طریقوں کا ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ اس میں سے 4 جو میجر طریقے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ڈائریکٹ یا لوکل سپریڈ ہے، کہ اگر بریسٹ کا کینسر ہے تو وہ ساتھ ساتھ پھیلتا جائے گا، اوپر جلد کو، پیچھے مسل کو، پیچھے جو ہے نا پسلیوں کو انوالو کر لے گا، پھر ساتھ میں پھیل کے آگے پہنچ جائے گا، مگر تو ساتھ کی چیزوں کو لیتا جائے گا، یعنی لوکل سپریڈ۔ ایک یہ امپورٹنٹ ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لمف نوڈ، کہ پوری باڈی کے اندر پتلی پتلی پانی کی طرح جو موجود مواد جو لیک ہو جاتا ہے خون کی نالیوں میں سے اور خلیوں میں سے، اس جس کو لمف کہتے ہیں، اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے باریک نالیاں ہوتی ہیں جن کو لمفیٹکس کہتے ہیں، جو مختلف جگہوں پہ گلٹیوں کے اندر جا کے ملتی ہیں، ان کو لمف گلینڈز کہتے ہیں۔ تو بغل میں لمف گلینڈ ہوتے ہیں، جیسے مثال طور پہ گردن میں ہوتے ہیں، پیٹ میں، چھاتی میں، تقریباً جسم میں ہر جگہ پہ لمف کی گلٹیاں موجود ہیں۔ تو دوسرا جو اہم سپریڈ ہے وہ ان لمف کی نالیوں اور گلٹیوں کے ذریعے سپریڈ ہے۔ تیسرا سپریڈ کا اہم طریقہ، پھیلاؤ کینسر کے پھیلاؤ کا اہم طریقہ خون کے ذریعے ہے، یعنی بلڈ سپریڈ ہے۔ اور چوتھا جو ہے وہ انٹرا کیویٹی سپریڈ ہے، یعنی کہ جو بڑی کیویٹیز ہیں باڈی میں، جیسے پیٹ کی کیویٹی ہے، اس کو پیریٹونیم کہتے ہیں، یا جیسے چھاتی کی کیویٹی ہے، اس کو پلورل کیویٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جیسے پیٹ میں اگر خدا نخواستہ معدے کا کینسر ہے اور اس میں سے ایک پیس ٹوٹے گا تو چھوٹی آنت، بڑی آنت، اووری یعنی انڈے دانی، بچے دانی یا مثانے وغیرہ کے اوپر جا کے جب گرتا ہے تو وہاں پہ وہ بیج کی طرح امپلانٹ ہو جاتا ہے، وہاں نیا کینسر جو ہے پیدا کرتا ہے۔ تو یہ 4 میجر سپریڈ ہیں، انہی کو مد نظر رکھ کے سٹیجنگ کی جاتی ہے، یعنی ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ کسی بھی کینسر کا لوکل سپریڈ کتنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر بریسٹ کی ذکر کیا جائے تو بریسٹ میں کتنا لوکل سپریڈ ہے، کیا وہ بریسٹ کسی ایک حصے تک محدود ہے یا پورا بریسٹ، یا اس سے بھی بڑھ کے جلد کو بھی اس میں زخم بنا دیا ہے، یا پیچھے جا کے مسلز میں یا ہڈی میں گھس گیا، تو ایک ہی ہے۔ دوسرا بغل میں گلٹیوں کی کیا صورتحال ہے، وہ انوالوڈ ہیں، بڑی ہوئی ہیں، نہیں ہوئی ہیں، ان میں کینسر ہے نہیں ہے، پھر کیا خون کے ذریعے تو نہیں پھیل گیا۔ تو اس طریقے سے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے کینسر کی سٹیج کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے کینسر کی 4 بنیادی سٹیج ہیں، یعنی سٹیج 1، 2، 3، 4، جس میں سٹیج 1 سب سے ابتدائی ہے، اور سٹیج 4 جو ہے وہ بہت زیادہ خدا نخواستہ اگر کینسر سپریڈ ہو جائے تو پھر اس کو سٹیج 4 کینسر کہتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل زیادہ بتانا چاہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سٹیج 1 کا کینسر ہوتا ہے نا محترم ناظرین، ویسے تو ہر کینسر، یعنی بریسٹ کینسر کی سٹیجنگ علیحدہ ہے، بریسٹ کینسر میں سٹیج 1، سٹیج 2، سٹیج 3، سٹیج 4 کچھ اور ہیں، پھیپھڑے کے کینسر میں کچھ اور ہوں گی، معدے میں کچھ اور ہوں گی، آنتوں میں کچھ اور ہوں گی، لیکن یہ ساری سٹیجز چند بنیادی اصولوں کے اوپر جو ہے نا وہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ ہم آپ سے وہ اصول بتائیں گے تاکہ
آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو سکے گا اگر کسی کے بارے میں یہ ذکر ہوگا جی اس کو سٹیج 2 کا کینسر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. اس کے مقابلے میں اگر کسی کا ذکر ہوگا اس کو سٹیج خدا نہ خواستہ 4 کا کینسر ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم آپ کو ان 4 سٹیجز کے بارے میں تھوڑی سی ایک آؤٹ لائن جو ہے وہ بتاتے ہیں. اچھا تو ناظرین, جو سٹیج 1 کینسر ہوتا ہے نا, اس کا بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کینسر ہے وہ اسی آرگن تک ہی محدود ہے جہاں سے اس کی پیدائش ہوئی ہے یا پیداوار ہوئی ہے. یعنی جس آرگن کا, جس عضو کا وہ کینسر ہے وہ اسی تک محدود ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ اس میں بھی وہ چھوٹے سائز میں ہے. اور جنرلی آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس آرگن کا ایک حصہ اگر ہم جس میں وہ کینسر ہے اس کو نکال دیں اور وہ پورا آرگن بھی نہیں نکالنا پڑے گا اور وہ کینسر بالکل کلیئر ہو جائے تو اس کو سٹیج 1 کینسر کہیں گے. یعنی کہ یہ وہ کینسر ہے جو کہ ایک ہی آرگن تک جس سے وہ پیدا ہوا ہے اسی میں محدود ہے, اس میں بھی اس کے ایک حصے تک محدود ہے. یعنی اس کا اگر کچھ حصہ ہم نکال لیں تو یہ کینسر کلیئر ہو جائے گا. نہ تو یہ ابھی لمف نوڈز میں گیا ہے, یعنی اس کا لمفیٹک سپریڈ نہیں ہوا, یہ لمف نوڈ میں نہیں پھیلا, نہ ہی یہ خون کے ذریعے پھیلا ہے, اور نہ ہی یہ کیویٹی انٹرا کیویٹی سپریڈ ہوا. یعنی اگر پیٹ کے کسی چیز کا, بڑی آنت کا مثال طور پہ کینسر ہے تو یہ اس نے پیٹ کی اندر کے جو کیویٹی ہے, جو پورا پیٹ کے اندر جو کمرہ ایک بنا ہوا ہے اس کے اندر اس نے اپنا پھیلاؤ نہیں کیا. یہ صرف جو جس آرگن میں پیدا ہوا ہے اسی تک محدود ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم بریسٹ کی بات کریں تو یہ سٹیج 1 کا کینسر وہ ہوگا جو کہ عام طور پہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, 2 سینٹی میٹر یا اس سے چھوٹا ہوتا ہے. یعنی کہ اکثر اوقات اس کے لیے ہمیں پورا بریسٹ نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. بریسٹ کے ایک حصے کو نکال دیا جاتا ہے اور بریسٹ کو ریکنسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے. یعنی وہ بریسٹ اپنی شیپ میں تقریباً بحال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پورا بریسٹ نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اینڈ اس سے کینسر کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن نہ ہی اس کے بغل میں گلٹی کوئی ایسی ہوتی ہے جس کے اندر کینسر ہو, نہ ہی خون کے ذریعے یہ پھیلا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی اور طریقے سے. تو یہ سٹیج 1 کینسر ہے. تو سٹیج 1 کینسر وہ ہوتا ہے جو ایک آرگن میں ہے اور اس آرگن میں بھی بہت چھوٹے سائز میں ہے کہ اس آرگن کو بھی پورا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی لمف کے ذریعے سپریڈ ہوا ہے, نہ ہی خون کے ذریعے, نہ ہی کسی اور طریقے سے اس کا سپریڈ ہوا ہے. یہ سٹیج 1 کینسر ہے. اچھا اب آتے ہیں سٹیج 2 کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو سٹیج 2 کا کینسر ہوتا ہے سٹیج 1 کے مقابلے میں وہ تھوڑا سا ایڈوانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی لیکن یہ ابھی بالکل قابل علاج ہوتی ہے سٹیج 2 بھی. سٹیج 1 تو بہت ہی قابل علاج ہے لیکن سٹیج 2 بھی بہت ایمیننٹلی, بہت اچھے طریقے سے قابل علاج ہوتی ہے. اور سٹیج 1 کا کینسر سٹیج 2 میں تب چلا جاتا ہے, اس کے 2 طریقے ہیں جس کے ذریعے سٹیج 1 کا کینسر سٹیج 2 بن سکتا ہے. یا تو یہ ہے کہ کینسر کا سائز بڑا ہو گیا, یعنی ہے وہ ابھی بھی اسی آرگن تک محدود ہے, اس نے کسی اور سراؤنڈنگ ساتھ کے کسی عضو کو یا کسی آرگن کو یا کسی سٹرکچر کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا, لیکن اس کا سائز اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ صرف ایک پارٹ آف دیٹ آرگن کو نکالنے سے وہ کینسر ٹھیک نہیں ہو سکتا بلکہ اس پورے عضو کو نکالنا پڑے گا. مثال کے طور پہ جیسے ہم بریسٹ کا ذکر کر رہے تھے تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر 2 سینٹی میٹر سے چھوٹا کینسر ہے اور خاتون کے ایک ریزنیبل سائز بریسٹ ہیں تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ صرف کینسر اس کے آس پاس کا کچھ ہیلدی ایریا نکال لیں اور باقی بریسٹ کو بچا لیں. ٹھیک ہے, تو یہ سٹیج 1 کینسر تھا. تو لیکن یہ سٹیج 2 ہو جائے گا اگر یہ 2 سینٹی میٹر سے بڑا ہو جائے, 2 سے 5 سینٹی میٹر کے درمیان ہو, اس طریقے سے ہو. مثال کے طور پہ نپل بالکل سینٹر میں آ گیا یا ایسے ہے کہ سرجن یہ سمجھتے ہیں کہ بریسٹ کو بچایا نہیں جا سکتا, بریسٹ کو نکالنا پڑے گا. تو کینسر حالانکہ ابھی بھی بریسٹ سے باہر نہیں گیا ہے, بریسٹ کے اندر ہی ہے, لیکن پورا بریسٹ, پورا آرگن نکالنا پڑے گا پھر جا کے یہ اس کے کلیئرنس کی اچھی امید ہے. تو ایک تو یہ اگر ایسا ہو جائے کہ گرچہ ٹیومر اور ایک ہی آرگن میں ہے اور اس سے باہر نہیں نکلا ہے لیکن اس کا سائز اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ پورا آرگن جو ہے نا اس کی قربانی دینی پڑے گی, تو اس کو سٹیج 2 کہیں گے. ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کو سٹیج 2 کہیں گے کہ یہ بھلے چھوٹے یا بڑے سائز میں, زیادہ بڑے سائز یعنی سٹیج 1 یا سٹیج 2 کے سائز میں ہو, لیکن اس کے ساتھ میں یہ گلٹیوں میں پھیل گیا. یعنی اس میں اگر بریسٹ کینسر کی بات کی جائے تو یہ بریسٹ میں ہے, ساتھ میں بغل میں بھی 1-2 گلٹیاں نکل آئی ہیں, لیکن یہ جو گلٹیاں ہیں یہ بھی بہت بڑے سائز کی نہیں ہیں, لیکن بیرل کینسر ان میں ہے.
ان کو ہم ریجنل لمف نوڈ کہتے ہیں. ریجنل لمف نوڈ یعنی بریسٹ اگر سپریڈ کرے گا نا تو پہلا ریجن, پہلا علاقہ جو یہاں سے سپریڈ کر کے جائے گا ڈائریکٹ روٹ, وہ بغل ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بریسٹ کا کینسر ہے اور وہ ادھر ہنسلی کی ہڈی کے اوپر جو گردن کے نوڈ ہے جن کو سپرا کلیویکولر نوڈ کہتے ہیں ادھر پھیل جائے. اگر یہ پھیل جائے تو یہ سٹیج 2 نہیں ہے, یہ ایڈوانسڈ ہے, یہ سٹیج 3 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سٹیج 2 کا مطلب یہ ہے کہ کینسر اسی آرگن میں ہی ہے, لیکن یا تو وہ سائز میں زیادہ بڑا ہے کہ پورا آرگن لینا پڑے گا, یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنے ریجنل لمف نوڈ میں چلا گیا. تو یہ دو طریقے ہیں جس کے ذریعے کینسر جو ہے وہ سٹیج 1 کی بجائے سٹیج 2 میں چلا جاتا ہے, کہ یا تو اس کا سائز اتنا بڑا ہو گیا کہ اب پورا آرگن قربان کرنا پڑے گا, یا پھر یہ ہے کہ وہ ریجنل لمف نوڈ میں چلا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے مثال کے طور پہ زبان کا کینسر ہے تو نیچے زبان کے نیچے والے لمف نوڈ میں چلا گیا. اگر اس سے نیچے گردن وغیرہ کے یا دوسری سائڈ کی گردن کے لمف نوڈ انوالو ہو گیا, یہ ریجنل نہیں ہے, یہ دور پرے کے نوڈز ہیں, یہ کینسر بہت زیادہ سپریڈ ہو گیا, یہ سٹیج 2 نہیں ہے. سٹیج 2 کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کینسر کا سائز اتنا بڑا ہوا ہے کہ وہ پورا آرگن لینا پڑے گا, یا پھر یہ ہے کہ وہ ریجنل یعنی ساتھ والے جو نیکسٹ لمف نوڈ ہے بس انہی میں گیا ہے, لیکن چلا بیرل گیا, تو یہ سٹیج 2 ہے. اچھا ناظرین, اس کے مقابلے میں جو اس سے زیادہ ایڈوانس سٹیج ہے جس کو سٹیج 3 کہتے ہیں, اس میں سٹیج 3 بھی دو بنیادی وجوہات کی وجہ سے کینسر سٹیج 3 میں جا سکتا ہے. ایک پھر وہی کینسر کے اپنی وجہ سے کہ کینسر اتنا بڑا ہوا ہے کہ اب اسے کوئی ساتھ والی سٹرکچر بھی پکڑ لی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم بریسٹ کینسر کا ذکر کریں تو سکن کے اوپر ایک بڑا سارا زخم بنا دیا اس نے کینسر والا, یا وہ پیچھے کی طرف گیا تو اس نے مسل کو یا ہڈی کو یعنی پسلیوں کو انوالو کر لیا, تو بھی یہ سٹیج 3 ہو جائے گا. یا یہ ہے کہ اس نے لمف نوڈ کے اندر جو پھیلاؤ کیا ہے وہ ریجنل یعنی بغل سے آگے چلے گئے لمف نوڈ, یعنی یا تو بغل کے لمف نوڈ بہت بڑے بڑے ہو کے آپس میں انہوں نے بڑے بڑے گلٹے بنا دیے ہیں اور آپس میں اتنی بڑی بڑی مکس ہو کے نا میٹڈ ہم ان کو کہتے ہیں لمف نوڈ بنا دیے, یا اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ گردن والے لمف نوڈ جو ہے نا مطلب اس سے اوپر پھیل کے نیکسٹ سٹیج والے لمف نوڈ میں چلا گیا, لیکن اسی سائڈ کے. اگر دائیں سائڈ کا کینسر ہے تو دائیں سائڈ کے لمف نوڈ. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی سٹیج 3 ہو جائے گا. تو پھر سٹیج 3 کی بھی ہونے کی جو دو وجوہات ہو گئیں, یا تو کینسر اتنا بڑا ہے کہ وہ اس آرگن میں سے نکل کے جس چیز کا وہ پرائمری کینسر تھا اسے نکل کے انہیں ساتھ والی سٹرکچرز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا, تو بھی یہ سٹیج 3 ہو جائے گا. اور اگر یہ ہے کہ وہ اپنے پرائمری آرگن سے نکل کے اس نے لمف نوڈ میں پھیلاؤ کیا ہے لیکن اپنے ریجنل لمف نوڈ تک ہی محدود نہیں رہا, ان سے آگے نکل گیا لیکن اسی سائڈ پہ. ٹھیک ہے, یعنی پہلے اسٹیشن سے آگے نکل کے دوسرے اسٹیشن, جیسے بریسٹ میں نے آپ بتایا کہ چھاتی میں بغل کے نوڈ پہلے انوالو ہوتے ہیں, لیکن بغل کے ساتھ اگر اسی سائڈ کے گردن کے نوڈ بھی انوالو ہو گئے تو یہ ابھی سٹیج 3 ہو جائے گا. اور سٹیج 3 کینسر کافی ایڈوانس ہوتا ہے, عام طور پہ اس کے لیے بہت ایڈوانس ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ خدا نخواستہ جو ہے وہ سٹیج 4 آتا ہے. سٹیج 4 جیسا کہ نام سے ظاہر ہے بہت ہی ایڈوانس سٹیج ہے, کافی مایوس کن صورتحال عام طور پہ یہ پیدا کر دیتی ہے. سٹیج 4 ہونے کے کئی طریقے, یعنی کئی طریقوں سے کم از کم 4 طریقوں سے ایک کینسر جو ہے وہ سٹیج 4 میں کنورٹ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے پھر وہی لوکل دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کینسر اتنا بڑا ہے کہ وہ کئی آس پاس کی چیزوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا, خاص طور پہ اگر اس میں کچھ ایسی چیزیں شامل ہیں, کچھ ایسی سٹرکچرز, کوئی ایسے اعضاء شامل ہیں جن کو نکالنا ممکن نہیں ہے. مثال کے طور پہ پھیپھڑے کا کینسر ہے. ٹھیک ہے, اب اگر پھیپھڑے کا کینسر آگے بڑھ کے ٹھیک ہے کسی ایسی چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے جس کو نکالا جا سکتا ہے, مثال کے طور پہ پھیپھڑا جو ہے نا وہ سامنے پسلی سے لگا ہوا تھا, اب اس نے پسلی کے ساتھ چپک گیا اور پسلی میں گھس بھی گیا تھوڑا سا, تو اب اس کو نکالا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے پھیپھڑے کو بھی نکالنا پڑے گا اور شاید آگے سے پسلی بھی کاٹ کے اتنا پیس نکالنا پڑے گا. تو بہت بڑا کام ہے, لیکن یہ بہرحال کام ہو سکتا ہے, تو یہ سٹیج 3 ہوگا. لیکن اگر پھیپھڑے کا کینسر اندر کی طرف آ کے دل کی بڑی بڑی نالیوں کو, اس طریقے سے اسوفیگس یعنی خوراک کی نالی کو, یا سانس کا جو نرخرا ٹریکیا اس کو, یا ریڑھ کی ہڈی کو اپنی لپیٹ میں لے لے, ٹھیک ہے نا, تو پھر یہ سٹیج 4 ہے. تو یعنی اگر لوکل سپریڈ اس قسم کا ہو کہ متعدد
جو چیزیں ہیں آس پاس کی وہ لپیٹ میں آ گئی اور خاص طور پہ اس میں ایک یا ایک سے زیادہ ایسی سٹرکچرز ہیں جن کو نکالنا ممکن ہے. ظاہر ہے دل کو نکالنا ممکن نہیں ہے, خوراک کی نالی کو یا جو سانس کی نالی ٹریکیا نرخرا ہے اس کو نکالنا ممکن نہیں ہے. تو اس طریقے, یا ریڑھ کی ہڈی کو جو ہے نا نہیں ساری کو نکالا جا سکتا. تو اس طریقے سے اگر اس قسم کا کوئی اسپریڈ ہو جائے تو یہ لوکل اسپریڈ کی وجہ سے کینسر سٹیج 4 ہو جاتا ہے. دوسرا جو سٹیج 4 ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر لمفیٹک جو اسپریڈ ہے, لمف نوڈ میں اسپریڈ ہو رہا ہے, تو سٹیج 2 میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ریجنل لمف نوڈ میں جاتا ہے, جیسے بریسٹ میں سے بغل میں چلا گیا, ٹھیک ہے, اور سٹیج 3 میں کہ بغل سے گردن میں چلا گیا. لیکن اگر وہ اس سے بھی زیادہ دور دور کے لمف نوڈ میں چلا گیا, مثال کے طور پہ دائیں سائڈ کا بریسٹ کا کینسر ہے اور بائیں سائڈ کی گردن میں وہ موجود ہے, تو اس کا مطلب یہ بہت بہت سپریڈ ہے. مطلب یہ اپنا پہلا اسٹیشن چھوڑ کے دوسرا اسٹیشن چھوڑ کے بتائیں چوتھے پانچویں اسٹیشن تک پھیل گیا, تو یہ بھی سٹیج 4 ہے. تو ایسا لمف سپریڈ جو کہ ریجنل لمف نوڈ سے بھی بیونڈ چلا جائے تو وہ بھی سٹیج 4 ہے. تیسرا سٹیج 4 ہونے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ خون کا سپریڈ ہے. خون کے ذریعے بے شک ایک جگہ پہ بھی سپریڈ ہو جائے تو اس کو سٹیج 4 کہتے ہیں. یعنی اگر کینسر کی گلٹی بڑی ہے اور کسی خون کی نالی میں اس طریقے سے پھٹی ہے کہ جس آرگن کا کینسر ہے, مثال کے طور پہ بریسٹ کا کینسر ہے یا پھیپھڑے کا کینسر ہے, لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ مریض کی ہڈی میں جو ہے نا اس کینسر کے اثرات پہنچ گئے ہیں, یا مریض کے جگر میں اس کینسر کے اثرات پہنچ گئے ہیں, یا مریض کے جو ہے نا برین میں اس کے اثرات پہنچ گئے ہیں, تو یہ سٹیج 4 کینسر ہے. اور چوتھا طریقہ جو ہے وہ انٹرا کیویٹی سپریڈ کا ہے, جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ پیٹ کے اندر کینسر ہے لیکن جب اس کے اوپر سے بیج گرے ہیں, شاور ہوا ہے, ٹھیک ہے, جیسے درخت تھا اس کے بیج نکل آئے ہیں اور پھر ہوا چلی ہے, تو جب درخت ہلا ہے تو وہ بیج ہر طرف پھیل گئے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے اگر پیٹ میں مثال کے طور پہ جیسے میدے کے کینسر کی میں نے مثال دی ہے کہ میدے کا کینسر ہے, اس میں سے جب چھوٹے چھوٹے پیسز گرے ہیں تو کوئی آنت کے اوپر, تو کوئی بچے دانی کے اوپر, تو کوئی انڈے دانی کے اوپر, تو کوئی مثانے کے اوپر جو ہے نا جا کے پھیل گیا ہے, تو یہ جو ہے یہ بالکل یہ بھی سٹیج 4 ہے. تو اس طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کم از کم 4 طریقے ہیں جس کے ذریعے جس طریقے سے کہ کینسر جو ہے وہ سٹیج 4 میں چلا جاتا ہے. کہ نمبر 1 یہ ہے کہ اس نے ایسی بہت ساری سٹرکچرز کو انوالو کر لیا ہے جو کہ اس آرگن کے ساتھ پڑی ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, تو آرگن سے باہر نکل کے بہت ساری سٹرکچرز کو انوالو کر لیا, خاص طور پہ اگر ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ سٹرکچر ایسی ہے جس کو نکالا نہیں جا سکتا. نمبر 2, اگر لمف نوڈز میں دور دور تک پھیل گیا, ٹھیک ہے, دائیں سائڈ کا کینسر پھیل کے بائیں سائڈ پہ آ گیا اور اس سے بھی دور دور کے لمف نوڈز میں جو ہے نا وہ کہیں پایا گیا. نمبر 3 یہ کہ خون کے ذریعے پھیل گیا. اور نمبر 4 یہ کہ وہ کسی کیویٹی کے ذریعے پھیل کے پوری کیویٹی کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. تو یہ وہ سارے طریقے ہیں جس کے ذریعے جو کینسر ہے وہ سٹیج 4 میں چلا جاتا ہے. تو ناظرین یہ وہ 4 سٹیجز ہیں کینسر کی, سٹیج 1 2 3 4, جس میں صرف 1 سب سے زیادہ ابتدائی سٹیج ہے, سب سے زیادہ قابل علاج سٹیج ہے, اور 4 سب سے زیادہ ایڈوانس سٹیج ہے. تو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے, اپنے عزیز دوستوں کولیگ کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں. ہمارے چینل افتخار ٹاک کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں, کیونکہ ہم ہر اتوار کو آپ کے لیے اسی طریقے سے کسی اہم, دلچسپ اور بہت ضروری میڈیکل ٹاپک کے اوپر بہت ہی عام الفاظ میں آپ کی خدمت میں بہت ہی اتھینٹک جو ہے نا معلومات جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.